ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم اصحاب فیل کے بارے میں جانیں گے، جسے ہاتھی والوں کا قصہ بھی کہتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور پسند آئے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ابرہہ کون تھا؟ دوستوں، اصحاب فیل کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ابرہہ کون تھا۔ دوستوں، آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ دوستوں، حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنوایا تھا، اور وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ عرب کے لوگ کعبہ شریف نہ جا کر یمن آئیں اور اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا شخص گیج و غضب میں جل بھن گیا اور وہاں جا کر ابرہہ کے گرجا گھر کی بے حرمتی کر دی۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیس میں آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں سے 200 یا 400 اونٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج دکھ پہنچا، اسی لیے آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور اپنے برابر میں بٹھا کر دریافت کیا۔ کہا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی غیرت مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے تو اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانیں اور اللہ جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر اور پھر اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وازاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چڑھ گئے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔
ابرہہ جب صبح کو کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغماس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ اس نے اسے بار بار مارا اور للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کے شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکڑیاں تھیں سمندر کی جانب طرف سے کعبہ شریف کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابرہہ کے لشکر اور فوجوں پر اس زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرکھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکڑی کسی فیل یعنی ہاتھی سوار کو لگتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ اور اس کے لشکر ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے اس ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکڑ سے پتھر مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوسا جیسا بنا ڈالا۔ دوستوں، اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج سکتا تھا، اونٹوں اور ہاتھیوں کے لشکر سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی چھوٹی سی چڑیا بھیجی جسے دیکھ کر کسی کو ڈر بھی نہیں لگتا۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں، میرے گھر اور میرے دین مذہب کی حفاظت کے لیے مجھے تمہاری رتی برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہوں تو چھوٹے سے بھی چھوٹے جانور سے اپنے گھر کی حفاظت کر لوں، لیکن اے انسانوں، یہ تمہاری ہی خوش قسمتی اور شرف ہوگا کہ تم آخرت کے لیے کچھ کار خیر کرو۔